اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 25 آیت نمبر 197 ٹو 210۔ الحمدللہ ہماری کل آیتیں 203 تک ہو گئی تھی۔ اس کے آگے سے ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج طے شدہ مہینے ہیں، یعنی حج کے طے شدہ مہینے ہیں۔ پھر جو بھی فرض کر لے یا نیت کر لے ان مہینوں میں حج کی تو نہیں مطلب شہوت کے کام کرے، اور نہ ہی برائی کا کام کرے، اور نہ ہی جھگڑا یا جنگ کرے، جدل یعنی لڑائی کرے۔ فی الحج حج میں، اور جو بھی تم سب عمل کرتے ہو، جو بھی تم سب کرتے ہو، کوئی بھی خیر، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے اس کو اللہ۔ اور تم سب زاد راہ سفر کا سامان لے لیا کرو، پھر بے شک بہترین زاد راہ بہترین سفر کا سامان تو تقویٰ ہے۔ اور تم سب ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ آیت نمبر 198، لیسا علیکم، لیسا نہیں، علیکم تم پر، نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم سب تلاش کرو فضل تمہارے رب کا، تمہارے رب سے یعنی تمہارے رب کا۔ پھر جب تم لوٹو عرفات سے، پھر تم سب یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس، حرم کی نشانی کے پاس، مزدلفہ کے پاس۔ اور تم سب ذکر کرو، یاد کرو اس کو اللہ کو، جیسے کہ ہدایت دی ہے تم کو، جیسے تمہیں ہدایت دی تو اس کے بدلے میں تمہیں کم از کم اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اگر تم تھے من قبل ہی، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے، البتہ لام تاکید، البتہ من الضالین گمراہوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 199، پھر تم سب لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور تم سب مغفرت چاہو، طلب کرو اللہ کی، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 200، پھر جب تم لوٹو پھر جب تم پورا کر چکو تمہارے مناسک، تمہارے حج کے ارکان کو، پھر تم سب یاد کرو اللہ کو جیسے کہ یاد کرتے ہو تم سب تمہارے باپ داداؤں کو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو، اس سے بھی سخت شدت سے یاد کرو۔ پھر جو فَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں میں سے جو وہ کہتا ہے کیا، ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں دنیا میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور منہم، اور ان میں سے جو وہ کہتا ہے اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، حسنہ بھلائی، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ آیت 202، یہی لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو ان سب نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری کل آیتیں مکمل ہوئی تھی۔ یہ ایک ٹاپک تھا جو وہاں پر مکمل ہو گیا تھا، رائٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موازنہ کیا کہ جو دنیا کا طالب ہوگا تو اللہ اس کو دنیا ہی میں سے سب کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا بھی متلاشی، آخرت کا بھی طلبگار ہے، تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں دیتے ہیں، اور اس کی جامع ترین دعا ہمیں یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ اب ہم آج کا لیسن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 203 سے 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، و حرف عطف کنجنکشن واو، اور ذکر
اس کا روٹ ورڈ ہے ذکر، ذکر کرو یعنی یاد کرو. واو الف آ گیا، پلورل کے لیے آتا ہے واو الف، یعنی تم سب، اور تم سب یاد کرو اللہ، اللہ کو. فی میں، فی جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ایام معدودات، اب یہ ہم نے یہ جو لفظ تھا یہ اس سے پہلے بھی پڑھا ہے نا آیت نمبر 184 میں. ایام، ایام یوم کا پلورل ہے، یا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ایام، یوم یعنی ایک دن، ایام یعنی بہت سارے دن، یعنی جو جمع کا صیغہ ہے یہ ایام. ٹھیک ہے، ایام دن. معدودات، عین دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے. معدودات یعنی گنتی کے، کاؤنٹڈ، کاؤنٹڈ ڈیز، نمبر ڈیز. اور تم سب یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا معدودات کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی گنتی جو کہ 1 سے لے کر 9 کے درمیان ہو، وہ 10 کے اوپر نہیں بڑھتی. معدودات یعنی جو چھوٹی جمع ہے یہ، اس کے اندر صرف 9 تک کی گنتی شامل ہوتی ہے معدودات. تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا 3 روزوں کی بات ہو رہی تھی، تو اسی لیے ایام معدودات کی بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب 30 روزے فرض کر دیے آیت نمبر 185 میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر پھر معدودات کا لفظ نہیں آیا تھا، ہے نا. تو معدودات یعنی لیس دین 9، جو 9 سے کم ہو. اور تم سب یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. پھر من جو، اچھا یہ معدودات جو ہے نا فیمینن ورڈ ہے، فیمینن ناؤن ہے، اس میں مؤنث ہے. پھر من جو تعجلا، تعجلا عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، عین جیم لام. اجلت، اجلت کہا جاتا ہے جلدی کو، ٹھیک ہے. ٹہاری اس کو کہا جاتا ہے عجل، اجلت. اچھا اب یہ جو دیکھیں یہاں پر تا آ رہا ہے یہ یتان کا تا ہے، اوکے، یتان کا تا ہے، لیکن یہاں پر تم کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ وہ ایکسیپشن والا تا ہے جس میں وہ کا ترجمہ آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر من جو تا وہ عجلا اجلت کرے، جلدی کرے. فی یومینی، پھر فی میں، یا فی حرف جر ہے، فی میں یومینی. اب یہاں پر ایک اور رول یاد رکھیں، جب بھی کسی بھی ورڈ کے آخر میں آپ کو آنی یا اینی کی ساؤنڈ سنائی دے، آنی اینی، ٹھیک ہے، یا تو اس طرح سے ہوگا آنی یا اس طرح سے ہوگا اینی، آنی یا اینی، تو ہمیشہ وہ 2 کی بات ہوگی. ہم اچھے سے لکھ دیتے ہیں یہاں پر، سوری. آنی اینڈ میں آئے گا یا اینی آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ 2 کی بات آ رہی ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں کتاب سے کتابانی کتابینی، تو ایک کتاب کتاب، اور کتابانی کتابینی یعنی 2 کتابیں. یا تو آنی ہوگا یا اینی ہوگا، دونوں کا مطلب 2 ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 طریقے ہیں اس کو لکھنے کے. اب یہاں پر آنی اور اینی آنے سے کیا ہو گیا 2. ابھی ہم نے دیکھا یوم کا پلورل ہے ایام، یوم یعنی ایک دن، ایام یعنی بہت سارے دن. اب اس کا ڈوئل بھی آ گیا، مثنیٰ بھی آ گیا، یومینی، یوم یعنی دن، اور اینی لگ گیا تو 2 دن. ٹھیک ہے، 2 دنوں میں. پھر من جو تعجلا وہ اجلت کرے، وہ جلدی کرے. فی یومینی 2 دنوں میں، یوم یعنی ایک دن، آنی اور اینی لگنے سے 2 ہو جاتا ہے. 2 دنوں میں. فلا، پھر یہ بھی حرف عطف ہے، فا بھی عطف ہے، عطف یعنی کنجنکشن. پھر لا نہیں، حرف نفی، لا یعنی نہیں، پھر نہیں. اسما گناہ، علی پر، یہ حرف جر ہے، علی یعنی پر، ہی اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ اسم ہے، دیکھیں اسم ایک ہوتا ہے سین سے اور ایک ہے یہ تا سے، تو اسم اور یہاں پر اسپیلنگ الگ ہوگی تو میننگ بھی الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ والا جو اسم ہے سین والا، اس کا میننگ ہوتا ہے نیم یا ناؤن، نام. اور یہ والا جو اسم ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے سن، گناہ. ٹھیک ہے، گناہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈفرینس یاد رکھیں، صرف ایک لیٹر کا فرق ہے، وہ بھی پروننسیشن ہم ایک ہی جیسا کر لیتے ہیں تو وہ اور بھی نہیں پتا چلتا.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تو پروننسیشن بھی ڈفرینس ہے دونوں کا, اور دونوں میں ترجمے کا بھی ڈفرینس ہے. پھر لا نہیں, اسما گنا, علیہ علی پر, اون اپون یہ ترجمہ ہوتا ہے. علی یہ حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے. ہی اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. اٹیچ ہے کیوں اٹیچ ہے؟ کیونکہ یہ علی سے جڑ کر آ رہا ہے, یہ کسی نہ کسی ورڈ سے جڑ کر ہی آتے ہیں, اسی لیے ان کو اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے. پھر نہیں ہے کوئی گناہ اس پر, ہی اس علی پر, اس پر کوئی گناہ نہیں. و اور حرف عطف و اور, من جو, اور جو تأخرا تاخیر کرے. تاخیر کسے کہا جاتا ہے؟ دیری کو. ٹو ڈیلے, کسی چیز میں دیری کرنا. تأخرا جو تاخیر کرے, جو دیری کرے. و اور من جو تأخرا, حمزہ خو را اس کا روٹ ورڈ ہے اخرا, ٹھیک ہے. اور جو تأخرا دیری کرے, پھر لا نہیں, پھر نہیں, اسما گنا علیہ علی پر, ہی اس پر, لمن اتقا لیے یہ حرف جر ہے, لیے, من جو اس کے لیے, جو اتقا واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وقا کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار ہونا, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو پرہیزگار ہو, جو پرہیزگاری اختیار کرے. واتقو و اور, واو الف آ گیا, پلورل آ گیا, واو اور, واو الف تم سب, اتقو واو قاف یا روٹ ورڈ ہے, اتقو یعنی ڈرو, اور تم سب ڈرو, اللہ سے. وَعَلَمُوا و اور, یہ دیکھیں یہ وَاتَّقُوا جو ہے یہ حکم امر ہے. اسی طرح وَاذْكُرُوا یہ بھی حکم امر ہے. یہاں حکم امر یعنی کہ کمانڈ ہے, یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب یاد کرو. یہاں پر کہا جا رہا ہے تم سب تقوی اختیار کرو, یعنی تم سب ڈرو, اور تم سب ڈرو اللہ سے. وَعَلَمُوا یہ بھی حکم ہے, یہ بھی کمانڈ ہے. اور اعلموا عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے علم, اور واو الف آ گیا, پلورل آ گیا, اور تم سب علم رکھ لو, تم سب جان لو. انا کے, کم تم سب, کہ تم سب, الیہ الا حرف جر ہے, پرپوزیشن, الا یعنی طرف, ہی یعنی اس کی طرف. یہ جیسے علیہ آیا تھا ویسے ہی الیہ ہے. علیہ مطلب اس پر, الیہ مطلب اس طرف, ٹورڈ ہم. انکم کے, انا دیکھیں یہ انا اور انا میں فرق ہے. انا یعنی بے شک, انا یعنی کہ, دیٹ. انا کا سم ٹائمز ترجمہ بے شک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا اوریجنل ترجمہ انا کا کہ ہے, کہ دیٹ. انا کہ کم تم سب, الیہ الا طرف, ہی اس کی طرف, تحشرون تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, اونا پلورل ہے. یتان ایک مرتبہ دیکھ لیں, یا تا الف نون, یتان, یا یعنی وہ, تا یعنی تم, الف یعنی میں, اور نون یعنی ہم. تو یہاں ابھی ہم نے دیکھا تعجلا میں, اس جگہ پر یہ جو ورڈ آیا تعجلا, اس کے اندر جو یتان کا ترجمہ آیا ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ کا ترجمہ آ رہا ہے. تو یہاں پر تم کا ترجمہ نہیں ہوگا یتان میں, وہ کا ترجمہ ہوگا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاں, انا کے کم تم, الیہ اس کی طرف, اسی کی طرف, تحشرون. تو یہ والا جو تا ہے یہ تا یتان والا تا ہے, تا کا مطلب ہوگا تم. اونا آ گیا, سب کے لیے آ گیا, پلورل کے لیے آ گیا. تو آپ اونا یعنی سب. حشرا, شین را, حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, کسی کو گیدر کرنا, ٹھیک ہے. تم سب جمع کیے جاؤ گے, تم سب جمع کیے جاؤ گے. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تم سب جمع کیے جاؤ گے, یعنی ہم پیسو کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں جب بھی فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس, یا ہم یوں کہہ لیں پریزنٹ یا پاسٹ ٹینس, پریزنٹ یا فیوچر ٹینس, پریزنٹ ٹینس کی جب بھی بات ہوگی اور یتان اگر شروع میں لگا ہوا ہوگا,
اور یتان کے یا تا الف نون چاروں میں سے کسی ایک لیٹر پر پیش ہوگا، ضمہ ہوگا، ضمہ کے ساتھ فتحہ ہوگا یعنی زبر ہوگا. تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے ہمیشہ مجہول کا کمبینیشن ہوتا ہے. مجہول دیٹ از پیسو. جیسے ہم انگلش میں ایکٹیو پیسو پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ پیسو کا کمبینیشن ہوتا ہے مضارع میں. مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس. امپرفیکٹ ٹینس یعنی کہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر میں. ٹھیک ہے، پریزنٹ پلس فیوچر ایک ہی ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر دونوں ٹینسز ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. تو یہاں پر مجہول ہے تو ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو شرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تم سب جمع کرو گے ترجمہ ہوتا کب ہوتا؟ جب تو شرون ہوتا، یعنی کہیں نہ کہیں زیر ہو جاتا، زبر آ گیا ہے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ زبر آ جاتا ہے آگے، تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول ہو جاتا ہے. اور ترجمہ ہوگا تم سب جمع کیے جاؤ گے. ہمیشہ پیسو میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، یعنی جو کام کرنے والا شخص ہوتا ہے پھر کام اسی پہ شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے جیسے قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کا قتل ہوا، اسی ایگزامپل کے اسی پیرابل کو اگر لے کر چلیں تو اسی جیسے قتلا اس نے قتل کیا، یقتلو اس نے اسے قتل وہ قتل کرے گا، یقتلو وہ قتل کرے گا، یقتلو اسے قتل کیا جائے گا. تو وہ خود قتل کر رہا ہے ایک جگہ پر تو ایکٹیو ہے، اور اسے قتل کر دیا تو وہ پیسو بن گیا. اسی طرح کہ تو شرون ہوگا کہ تم سب جمع ہوگے، تو خود سے ہو رہے ہو نا، اور تو شرون تم سب کو جمع کیا جائے گا تو تمہارے اوپر کام شروع ہو گیا، یعنی کرنے والا کوئی اور بن جاتا ہے کام، اور کام اس شخص کے اوپر ہونے لگتا ہے جو کہ ایکٹیو میں خود تھا کام کرنے والا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا پورا ترجمہ لیتے ہیں. اور تم سب یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں. تو ہم نے یوم کے تینوں شیپس پڑھ لیے. یوم یعنی ایک دن، یومینی دو دن، اور ایام یعنی بہت سارے دن. تو یہی تین شیپ ہوتے ہیں عربی زبان میں، سنگولر، ڈوئل، پلورل. سنگولر واحد، ڈوئل مثنیٰ دو، اور پلورل یعنی جمع. تو یوم ایک دن، ایام بہت سارے دن، اور یومینی دو دن. ٹھیک ہے، اور تم سب یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. پھر فمن تعجلا، پھر جو اجلت کرے گا، پھر جو جلدی کرے گا، یومینی دو دنوں میں، تو نہیں، فلا تو نہیں، اثم علیہ کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو تأخرا جو تاخیر کرے گا، دیر کرے گا، ڈیلے کرے گا، فلا اثم علیہ تو نہ ہوگا کوئی گناہ اس پر، لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے. اور تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب علم رکھ لو یا جان لو، انکم کہ تم سب، الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ صرف ترجمہ کرتے ہیں. اور تم سب یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو اجلت کرے، جو جلدی کرے دو دنوں میں، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو تاخیر کرے، دیر کرے، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اس کے لیے جو تقوی رکھتا ہو. اور تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب علم رکھ لو یعنی جان لو کہ تم اسی کی طرف تحشرون حشر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. اب یہاں پر ہاں جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. اب یہ ایام تشریق ہیں. ایام تشریق کسے کہا جاتا ہے؟ یوم النحر جو ہوتا ہے، یعنی کہ قربانی کا جو دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، اس کے نیکسٹ ڈے سے 11، 12، 13 تاریخ، 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی ہر کوئی اس دن قربانی کر رہا ہوتا ہے. تو قربانی کا دن ہوتا ہے یوم نحر. اس کے بعد جو ہوتے ہیں ایام تشریق 11، 12، 13،
تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کثرت سے کیا کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. اور اس میں ہمیں تاکید کی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ہر فرض نماز کے بعد تو ضرور تکبیرات پڑھنی ہے. تکبیرات وہی جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، لیکن صرف فرض نماز کے بعد نہیں بلکہ چلتے پھرتے وہاں ان 3 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر میں تکبیرات اللہ کو اس دنوں میں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. تو یہاں پر آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور تم سب یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں. تو یہ یہاں پر 3 دن کی بات ہو رہی ہے جس میں جمرات میں جایا جاتا ہے. جمرات یعنی رمی کرنے کے لیے، جو پتھر مارنے کے لیے جاتے ہیں نا، جو 3 شیطان ہیں وہ جو وہاں پر پتھر بنے ہوئے اس کے اوپر جا کے سب لوگ کنکریاں مارتے ہیں. تو وہاں پر رکنے کے لیے 3 دن رکا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے، گنتی کے چند دن، اور یہاں پر 3 دن کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی 9 سے جو کم دن ہوں گے اس کو معدودات کہا جاتا ہے. گنتی کے چند دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کرو، کثرت سے ذکر کرو. تو یہی ہم نے دیکھا ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنی ہے کثرت سے. فمن تعجل فی یومین، پھر جو اجلت کرے، جو جلدی سے چلا جائے 2 دنوں میں. اب یہ جو ایسا ہوتا ہے، جو مینا میں لوگ آتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جمرات میں آتے ہیں یہ مارنے کے لیے پتھروں کو، کنکریاں. تو کوئی 2 دن ٹھہرتا ہے وہاں پر اور کوئی 3 دن ٹھہرتا ہے. کسی کو 2 ہی دن مارنے کا موقع ملتا ہے پتھرے، وہ جو کنکریاں ہیں وہ جو جمرات میں، اور کسی کو 3 دن ملتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے 2 دن ہو خواہ 3 دن ہو، جتنے بھی دن ہو، یہ دن کیسے ہونے چاہیے، تقوی والے ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی پھر اس میں پکڑ نہیں کرنی کہ تم نے 3 دن کیوں نہیں گزارے تو تم نے 2 دن کیوں گزارے. یعنی کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا لیکن تم نے کیا کیا، اپنے مطلب تم نے 3 کی بجائے 2 دنوں پر اکتفا کر لیا. تو اللہ نے یہاں پر رول کو ریلیکس کر دیا، کہا جو بھی 2 دن رک کر پھر وہاں سے چلا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 3 دن رک کر جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اہم شرط کیا ہے، تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. مطلب تمہاری نیت خالص ہونا چاہیے. تمہاری نیتوں میں کسی بھی قسم کی مطلب سنسیئر نیت ہونی چاہیے، اخلاص والی نیتیں ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر تقوی، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تو 2 دن بھی کافی ہو جاتے ہیں اور 3 دن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ جمرات جو ہوتے ہیں وہ کرنا، تو وہ 2-3 جس کو جیسا موقع مل جاتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے لے جایا جاتا ہے. تو کوئی لوگوں کو 2 دن میں، ان لوگوں کی جو ٹور والے ہوتے ہیں وہ 2 دن میں لے جاتے ہیں، کسی کو 3 دن میں. تو اللہ نے یہاں پر کیا کہہ دیا کہ دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل کا اخلاص، تقوی، اللہ سے ڈر، یہ قائم رہنا چاہیے، چاہے 2 چاہے 3. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اسی کی طرف تم سب حشر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. اب تحشرون کیا ہے، پیسو ہے. ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں، تم سب جمع کیے جاؤ گے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے تم سب جمع ہوگے، جمع کیے جاؤ گے یعنی تم چاہو نہ چاہو اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. تم توأن اور کرہن، یعنی تم خوشی سے والنٹریلی، نہ خوشی سے انوالنٹریلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دوسرا سور پھونکنا ہے، سب کے سب کو کیا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. چاہے وہ کتنی کراہت محسوس کرے، چاہے کتنا ہی بندہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ میں اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہوں، لیکن اس دن حساب کتاب کے لیے تو سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور وہ بندے کی مرضی سے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا. ان تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، حشر کیے جاؤ گے. اور تم سب یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، اور جو اجلت کرے، جلدی کرے 2 دنوں میں تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو تاخیر کرے، دیری کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. لیکن کیا ہے اہم شرط، البتہ لیکن جو تقوی والا ہو، لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی والا ہے. اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اسی کی طرف تم سب حشر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. آیت نمبر 204. اب یہاں سے نا ایک 2
اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو مثالیں بیان کر رہے ہیں. ایک ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. منافق یعنی ہپوکریٹس، یعنی وہ جو کچھ اور ہوتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں لیکن اندرونی طور پر کچھ اور ہوتے ہیں. قول اور فعل میں جن کے تضاد ہوتا ہے، ان کی باتیں اور ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، اور ان کی جو ایکشنز ہوتے ہیں اور جو ورڈز ہوتے ہیں دے بوتھ ڈفر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک کیریکٹر بتایا ہے. اصل میں تو ایک حدیث سے یہ ملتا ہے، یہ اخنس بن شریک نامی ایک شخص تھا منافق، اخنس بن شریک، اس کے بارے میں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کیریکٹر کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنا عکس اس میں ڈھونڈے کہ کہیں ہم تو یہاں کہیں فٹ ان نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کیریکٹر ہمارا ہے. اگر ہے تو پھر کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے. تو یہاں پر ایک منافق کا کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے. ابھی ہم نے لکھا تو صحیح سے نہیں لکھا. یہ ایسا آتا ہے کہ یہ اخنس بن شریک کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایک جنرل کیریکٹر ہے جس کو ہم نے اپنے محاسبے کے لیے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہم اس کے اندر تو نہیں موجود کہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب دیکھیں، نوٹ کرتے جائیں کیا کیا صفات ہیں منافقوں کی جو کہ اس کے اندر موجود تھی. اور یہ ایک منافقوں کے لیے ایک پیرابل، ایک میٹافر اللہ نے یوز کیا کہ دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں منافق، ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. تو پہلے کیا صفت ہے، وَمِنَ النَّاسِ و اور حرف عطف کنجنکشن و اور، من حرف جر پریپوزیشن من یعنی سے، اور سے کس سے، الناسی لوگوں میں سے، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، ناس یعنی لوگ، لوگوں میں سے اور لوگوں میں سے. حرف جر ہمیشہ کیا ہوتا ہے، آگے والے ورڈ کو پہلے پڑھا جاتا ہے، حرف جر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو، لوگوں میں سے وہ ہے جو، یعجبک، یوجب عین جیم با، عجیب. ہم کہتے ہیں نا عجیب، اردو والا عجیب اور ہے نا جو عربی والا عجب ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہاں کا جو عجب ہوتا ہے یعنی کہ تعجب خیز کرنا، یعنی کسی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک کیریکٹر بیان کیا ہے تو اس کے اندر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلی چیز کہ سب سے پہلا پوائنٹ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو، یعجبو کا یا وہ عین جیم با، عجب لگتی ہیں کا آپ کو، عجب لگتی ہیں یعنی بھاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں. تو عجبا کا مطلب ہوتا ہے پسند آنا. ٹھیک ہے، عربی زبان میں عجیب ہونا یعنی پسند آنا، اردو کے سے بالکل مختلف ہے یہ ورڈ عربی میں. وہ اور من جو، یعجبو کا یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، عین جیم با عجب لگتی ہیں یعنی پسند آتی ہیں، بھاتی ہیں کا آپ کو. کا حرف کا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل کا یعنی آپ، تم کو کیا ہوتی ہیں، بھاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں. یوجبو کا یا وہ، عین جیم با اچھی لگتی ہیں، عجب لگتی ہیں کا آپ کو. قولہ، قول باتیں، قول یعنی قول، اس کے کلمات، اس کی باتیں، اس کی بات، اس کا قول آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، آپ کو پسند آتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. فی میں حرف جر ہے، فی یعنی میں، الحیات دنیا، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حیات کہا جاتا ہے زندگی کو. الدنیا دال نون واو روٹ ورڈ ہے، دنو یعنی دنیا، دنیا کی زندگی میں. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو، وہ تعجب خیز کرتی ہیں، تعجب خیز یعنی پسند آتی ہیں آپ کو اس کی بات، دنیا کی زندگی میں یا دنیا کی زندگی کے بارے میں، دنیا کے متعلق اس کی باتیں بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہیں، اچھی لگنے والی ہوتی ہیں. پہلا اس کا کیریکٹر بتایا گیا کہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے. نمبر 1 کہ وہ باتیں کرے تو بڑی چکنی چپڑی. دوسری، وَيُشْهِدُ و اور، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، شہادہ، شہادہ سین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا، ٹو میک سم ون وٹنس. شہادہ یا وہ، شہادہ گواہ بناتا ہے، اللہ اللہ کو.
اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علا پر، حرف جر ہے علا یعنی پر، ما جو، اس پر جو، وہ اب اس کہاں سے آیا؟ یہ ہم اردو میں جب اپنی زبان میں کرتے ہیں تو کچھ الفاظ کو ایڈیشن سبٹریکشن کرنا پڑتا ہے، تو یہاں پر علی یعنی پر، ما یعنی جو، پر جو یعنی اس پر جو، ٹھیک ہے، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو فی قلبی ہی، فی میں حرف جر ہے، فی یعنی میں، قلبی قاف لام با، اس کا روٹ ورڈ ہے قلب یعنی دل، ہی اس کے دل میں ہے، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو یعنی قسم کھاتا ہے اللہ کی اس پر جو اس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے، گواہ بنانا مطلب قسم کھانا۔ وہ ہوا، وہ اور ہوا وہ، الدو بہت سخت، بہت شدید ترین، لام دال دال، اس کا روٹ ورڈ ہے الد بہت سخت، الخصام خا فاد خصام یعنی اپوننٹ، اپوزٹ، ٹھیک ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا یہ خواسامہ میم، یہ حیدرآباد میں بڑا یوز ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو، ہاں جی، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو وہ تعجب خیز کرتی ہیں آپ کو، بھاتی ہیں لبھاتی ہیں آپ کو اس کے باتیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، نمبر 1، نمبر 2، اور وہ گواہ بناتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے اللہ کی اس پر جو اس کے قلب اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ ہوا اور وہ الد بہت سخت، الخصام جھگڑالو ہے، خصامہ بہت سخت جھگڑالو ہے، 3 کوالٹی ہو گئی، آگے جو ہے نیکسٹ آیت میں اور مزید کوالٹی آ رہی ہے، ایک مرتبہ پورا پڑھتے ہیں، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو تعجب خیز کرتی ہیں، وہ عجب لگتی ہیں آپ کو اس کی قول اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ تو سخت جھگڑالو ہے، الد بہت سخت شدید ترین، الخصام جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 205، 205، وَإِذَا، و اور، اب دیکھیں کنٹینیوشن ہے، بات ابھی جاری ہے، یہاں پر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اور بھی کیریکٹر بتائے جا رہے ہیں، اور بھی مطلب اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں، کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہے، 3 بتا دی، اب چوتھی، وَإِذَا، و اور، اذا جب، وَإِذَا اور جب، تولا، واو لام یا، اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام یا، تولا، اب یہ جو تا ہے یہ تان کا تا ہے، وَإِذَا اور جب، تولا، واو لام یا، روٹ ورڈ ہے ولا، یعنی پھرتا ہے، وہ پھرتا ہے مطلب ٹرن ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ترجمہ ہے واو لام یا کا، ولی، ولی مطلب ولایت ملنا، ولایت مطلب کوئی عہدہ ملنا، عہدہ یعنی کوئی پوسٹ، کوئی اقتدار ملنا، اور جب تولا وہ پھرتا ہے، ابھی یہاں پر ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں، ابھی ایکسپلینیشن میں ہم دیکھیں گے اس کو، اور جب وہ پلٹتا ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے، سعا، سین عین یا، سعا کا مطلب ہوتا ہے صحیح کرنا، آپ کو پتا ہے نا صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہوتا ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے، صحیح یعنی کوشش، یعنی ایفرٹس لگانا کسی چیز میں، محنت کرنا کسی چیز میں، اپنا محنت اور جو مشقت ہوتی ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے، وہ اذا اور جب، تولا وہ پلٹتا ہے، سعا وہ کوشش کرتا ہے، سعا مطلب کوشش کرتا ہے، وہ ایفرٹس لگاتا ہے، فل اردی، فی میں حرف جر ہے، فی یعنی میں، اردی حمزہ غاد واد، ارد یعنی زمین، زمین میں، لیفسدا، لی یعنی تاکہ، لیے، یفسدا یا وہ، یہ تان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اور یفسدا فسادال، اس کا روٹ پڑے فساد کرے، اس لیے کہ وہ فساد کرے، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ہا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، فیہا اس میں یہی ہا کی جو ضمیر ہے زمین کی طرف جا رہی ہے، ارض کی طرف جا رہی ہے، زمین میں، اور جب وہ پلٹتا ہے، وہ پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ وہ فساد کر دے، اس میں یعنی اس زمین میں،
و یہلکا، و اور یا، یہ تان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ہلاکا ہلاک کر دے، اور البتہ و اور یا وہ، یتان کا یا یعنی وہ، ہلاکا ہلاک کر دے۔ اب یہ کاف جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن نہیں ہے، یہ کاف جو ہے ہلاکا کا جو ہے نا روٹ ورڈ کا حصہ ہے، تو آپ اس کو کاف کو الگ سے ترجمہ نہ کر دیجیے گا آپ، ہلاکا ایک مکمل ورڈ ہے، ہا لام کاف ہلاک کرنا، یہ کاف اس کا اسی کا حصہ ہے، جیسے برکا برکت میں کاف اسی کا حصہ ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایڈیشنل اٹیچ پروناؤن ہے۔ پھر فیہا اس میں و اور یہلکا، یا وہ ہلاکا ہلاک کرتا ہے، الحرسا ہرس، ہراسا ہرس کہا جاتا ہے کھیتی کو، ٹھیک ہے، جو بھی جو مطلب کھیت ہوتے ہیں، کھیت کلیان ہوتے ہیں، ان کی تباہیاں مچاتا ہے۔ وہ اور ہلاکا ہلاک کرتا ہے، وہ ہلاک کرتا ہے، الحرسا ہرس یعنی کھیتی کو، ہراسا اس کا روٹ ورڈ ہے کھیتی کو، ول ون نسل و اور حرف عطف و یعنی اور، نسل نون سین لام نسل کو، نسل انسانی کو ختم کرتا ہے، واللہ و اور اللہ اللہ، لا نہیں حرف نفی ہے، لا نہیں، اور اللہ نہیں، یحب یا وہ، با روٹ ورڈ ہے حب، حب یعنی محبت، محبت یعنی پسند کرنا، و اور یحب یا وہ، ہاں بابا محبت کرتا، اور نہیں وہ محبت کرتا، نہیں وہ پسند کرتا، الفساد، سین دال فساد، یعنی فساد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اب یہ دونوں آیتیں لیتے ہیں، پھر اس کی تیسری ایک کنٹینیوشن میں اور چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری آیتیں صرف منافقوں کے بارے میں، منافق یعنی وہ لوگ جو کہ ہپوکریٹس ہیں، ہپوکریٹس یعنی کہ جو دو منہیں ہوتے ہیں، جن کا ڈبل فیس جو پرسن ہوتے ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے، جن کا ظاہر اور باطن بالکل مختلف ہوتا ہے، دل اور زبان ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور سوری وَإِذَا اور جب تولا وہ پھرتا ہے، وہ پلٹتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ وہ فساد کر دے، فیہا اس میں، اس زمین میں، اور یہلکا وہ ہلاک کر دیتا ہے، الحرس ہرس و نسل، ہرس یعنی کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کرتا ہے، واللہ اور اللہ لا یحب اور نہیں اللہ پسند کرتا، لا یحب الفساد وہ تو فساد کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اب اس کی لاسٹ کیریکٹرسٹک جو نیکسٹ آیت میں آ رہی ہے وہ بھی ساتھ میں کرتے ہیں، دین ویل ایکسپلین انشاءاللہ۔ ہاں جی، وَإِذَا و اور جب قیلا، اب قولا کا پیسو ہے قیلا، قالا مطلب اس نے کہا، قیلا مطلب اس سے کہا گیا، ٹھیک ہے، تو قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، و اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے ہو اس کے لیے یا اس سے، اتق اللہ، اتقی واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اتقی یعنی ڈرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے کہ تم ڈرو، و لہو اس کے لیے، اتقی ڈر، خوف اختیار کر، اللہ کا، ٹھیک ہے، اور ڈر اللہ سے، اخذت حمزہ خو ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، اخذا پکڑ لیتا ہے، اخذا مطلب اخذ کرنا پکڑنا، لیکن یہاں پر اخذت آ رہا ہے، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، تو یاد رکھیں جب یہ تا کے اوپر سکون آتا ہے لاسٹ میں تو اس کا مطلب یہ فیمنن کی بات ہو رہی ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، اخذا مطلب پکڑتا ہے، اور اخذت پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اخذا پکڑ لیتی ہے، وہ اس کو، العزہ، عزہ عین زازا، عزہ یعنی کہ اس کی عزت نفس، جو اس نے اپنی جھوٹی عزت نفس اور جو شان بنا رکھی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو اس کا پرائیڈ ہے، جو اس کا غرور اور جو اس کا تکبر اور جو اس کی انانیت ہے، جو اس کی انا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اخذت ہو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے وہ اس کو، العزہ عزت نفس، بالاسمی حمزہ سا میم دوبارہ سے آیا، اسمی با یعنی حرف جر ہے، بی سے، بالاسمی گناہ سے، پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے اس کو،
روک لیتی ہے اس کو عزت، عزت یعنی عزت نفس، بالاثمی پکڑ لیتی ہے یعنی کہ ابھارتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کرتی ہے، اس کو پرووک کرتی ہے، اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت نفس، بالاسمی گناہ پر، اسم دوبارہ سے ورڈ آ رہا ہے، اسم یعنی گناہ، بھی یعنی پر، گناہ پر، فحسبہ، پھر حسبہ، حسبہ کافی ہے، اس کو، پھر کافی ہے اس کو، جہنم، جہنم یعنی جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ، و اور ہے حرف جر ہے، سوری حرف عطف ہے، واو یعنی اور، لا البتہ، لام جو ہے یہاں پر لام تاکید ہے، لام تاکید، تاکید یعنی ایمفیٹک لام، جس سے بات میں زور اور وزن پیدا کیا جاتا ہے، ایمفیٹک لام ہے، و اور لا البتہ، بے شک بئسا، با، بئسا، با سین حمزہ، بئسا یعنی برا، جہنم، پھر کافی ہے اسے جہنم، اور البتہ برا ہے المہاد، مہادا، دال اس کا روٹ ورڈ ہے میم ہا دال، مہد، مہد ایکچولی کہا جاتا ہے کریڈل کو، کریڈل یعنی کہ جو جھولا، جھولا ہوتا ہے بچوں کا پالنا، جس کے اندر وہ جھولتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مہاد، مہد، اسی سے یہ ورڈ بنا ہے میہاد، یعنی وہ جگہ جس کے اندر رہا جاتا ہے، میہاد ٹھکانہ، ٹھیک ہے، ریسٹنگ پلیس، رہنے کی جگہ، اور وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بدترین برا ہے المہاد رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، وَإِذَا، اور جب، اور وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے، اتق اللہ ڈر اللہ سے، اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اس کو، العزہ عزت نفس، بالاسمی گناہ کے ساتھ، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس المہاد، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ساری آیتیں، یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منافق کی صفت بیان کی ہے، تو یہاں پر نام ضروری نہیں ہے، یہ کامن ہے، بیکاز قرآن از ٹائم لیس، اور اس کے اندر ایک کسی کو اسپیسیفک کر دینا کسی کے لیے، شان نزول کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دور میں نازل ہو رہی ہو جس میں وہ جو کیریکٹر ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہو، تو لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے جنرل ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزیں بتائیں، کیا کیا، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کس میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ منافق ایسے ہیں کہ ان کی دنیا سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی تعجب خیز، یعنی کہ بہت دنگ کر دینے والی، بڑی میٹھی، بڑی چکنی، یعنی چکنی چپڑی، اتنی چکنی چپڑی کہ کوئی سادہ لوگ ہو تو پھر ان کی باتوں میں آ جائے، اتنی مطلب اس کے اندر شیرینی اور چاشنی گھول کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کہ آپ کو تعجب خیز کر دیں گے ان کا قول، ان کی باتیں دنیا کی زندگی کے متعلق، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، یعنی قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے، اگر اس کی بات کا یقین نہ کوئی کرے تو پھر وہ اس بات پر قسم اٹھا لیتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر بھی، یہ ناٹ نیسیسری ہے اس کے لیے، یعنی اس کے جو بھی بات ہوگی تو اس میں قسم کا پہلو بہت زیادہ ہوگا، تو یہاں پر دوسری کیریکٹرسٹک بتائی گئی منافق کی کہ وہ قسم بھی کیا کرتا ہے، اس کی بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، ہاں فی الحیات دنیا، اور وہ مطلب وَيُشْهِدُ اللَّهَ، وہ بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے نا کہ میں جو بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ کو اگر اس بات پر گواہ بنا لیا جائے گا تو بات میں کیا ہو جائے گا، زور پیدا ہو جائے گا، اور جس سے اگلے سے بات کر رہا ہوں تو وہ تو میری بات پر یقین کرے گا ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا واسطہ اور اللہ کی جو قسم اس میں شامل ہو گئی ہے، تو دوسری صفت، کہ پہلے تو وہ دنیا ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا، وہ باتوں میں آپ کو الجھا لے ایسی، اور دوسرا کہ وہ اللہ کی قسمیں بڑی کھاتا ہے اپنے دل کی باتوں پر، کیوں دل کی باتوں پر، کیونکہ دل کی جو بات الگ چل رہی ہے، اس کی زبان پہ کچھ اور آ رہی ہے، تو وہ دل کی باتوں پر، یعنی ان باتوں کو چھپائے رکھتا ہے اور اس کے اوپر قسمیں کھاتا ہے، اور وہ ہوا الد الخصام، اور حالانکہ وہ تو سخت جھگڑالو ہے، یعنی اتنا لڑنے والا ہے، خصم، خصم یعنی اپوننٹ، جھگڑالو، اپوزٹ، تو یہاں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسری صفت کیا بتائی، وہ سخت جھگڑالو ہے، بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا ہے، لڑائیاں کرنے والا ہے، تو پہلے اچھی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، دوسرا
کہ وہ اللہ کو بات بات پر گواہ بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ تیسرا کہ وہ بہت سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ اب چوتھا آیت نمبر 208، وَإِذَا تَوَلَّا، وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب تم لوٹو پلٹو، سوری، وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب وہ پلٹتا ہے۔ تولا کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا دو میننگ ہے، کہ ایک تو یہ میننگ ہے کہ پلٹتا ہے تو کیسے پلٹتا ہے، یہ جو چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد جب اپنے گھر پلٹتا ہے یا جب الٹا راستہ لیتا ہے اس کی بات ہو گئی، ایک تو یہ۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ لیا گیا ہے کہ جب اس کو کوئی اقتدار، کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ، کوئی پورٹ فولیو دے دیا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ، سعی فی الارض، وہ کوششیں کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کی۔ مطلب اس سے کبھی کسی کو کوئی خیر نصیب نہیں ہوتی، وہ زمین میں جہاں بیٹھ جائے وہ صرف فساد پھیلائے گا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے تو پھر کسی کی برائی، کسی کی چاپلوسی، اس طریقے کی اس کے زبان سے باتیں نکلتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جب وہ پلٹتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور پھر جا کے اس سے کوئی خیر کسی کو نہیں ملتی، وہ جو فساد پھیلاتا ہے زمین میں، اور کیا کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے کھیتیوں کو اور نسلوں کو۔ نسل انسانی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی، اب تباہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لیتا ہے کوئی مطلب کوئی ایسا ہتھیار لیتا ہے اور سارے کو مار دیتا ہے، یا پھر کوئی ایسی فصل کے اوپر کوئی دوائیاں چھڑک دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، وہ تباہی نہیں۔ تباہی مطلب وہ تباہی جیسے کہ نسل انسانی میں کوئی اب دو لوگ آپس میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا فساد ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دینا، لوگوں کو ایک دوسرے کے دلوں سے مطلب نکال دینا، ان کے درمیان میں آپس میں پھوٹ ڈال دینا، یہ سب بھی فساد کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، نسل انسانی کو، کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، اس سے کوئی کسی بھی قسم کی خیر، اگر اس کو بڑا پوسٹ عہدہ دے دیا جائے تو وہ کیسے تباہیاں پھیر سکتا ہے، کہ کسانوں کے اوپر ظلم کرے گا، یا پھر ان سے سستا مال خرید لے گا، یا ایسے مطلب بہت سارے اگزامپلس ہم لے سکتے ہیں اس کے، جو بھی مطلب اس کی وہ پروبیبلٹیز لگائی جا سکتی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ ایسے شخص سے کسی کو کوئی خیر نہیں ملتی، یعنی وہ صرف اور صرف زمین میں، نسلوں میں، نسل انسانی میں اور کھیتیوں میں فساد پھیلاتا ہے۔ تو یہ چار کوالٹی بتائیں کہ جب بھی وہ پلٹتا ہے تو پلٹنے کا مطلب وہ بڑی بڑی باتیں کر کے جب پلٹتا ہے، ایک تو یہ ترجمہ، اور تولا کا مطلب جب اس کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی بڑی پوسٹ دے دی جاتی ہے، تب بھی اس سے کیا کرے گا، اس پوسٹ کے متعلق وہ لوئل نہیں ہوگا، اس سے وفادار نہیں ہوگا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کیا کرے گا، مطلب فساد پھیلائے گا۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ کو تو فساد ہی پسند نہیں ہے، تو فساد کرنے والے کی جو فساد جو ہے، اس کی جو فساد کرنے والا ہے پھر وہ کیسے پسند ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کوالٹیز منافقوں کی کوالٹیز ہیں۔ اگر کسی بندے میں یہ کوالٹیز ہیں تو پھر وہ کیا کرے، اپنے آپ کو امپروو کرے۔ تو یہاں پر ایک جنرل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ، اگر ہم یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کیریکٹر کے اوپر یہ چیز منسوب کر دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ نہیں کر پاتے، لیکن قرآن کریم جو ہے سارا کا سارا ہمارے ریفلیکشن کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری جو کتاب ہے اس کو کھول کر رکھ دیا، یعنی تم کو پورا پورا اس کے اندر بیان کر دیا۔ اگر تم غور و فکر کرو، جو صحابہ کرام کا معاملہ ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس میں دوسرا کوئی کیریکٹر ہمارا جب ایسے کوئی بات ہو رہی، ارے وہ سخت جھگڑالو ہے، تو اب ہمارے ذہن میں ایک کوئی ایک کیریکٹر چل رہا ہوگا، ہاں وہ تو بہت جھگڑا کرتا ہے، کرتی ہے، تو ہاں یہ وہ ہے۔ پھر ارے وہ تو بہت قسمیں کھاتا ہے یا کھاتی ہے، تو وہ ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا ہیں، یعنی سارا ریفلیکشن قرآن کریم پڑھتے وقت یہ نیت کر کے بیٹھا کرے کہ یہ سارا میں نے اپنے اوپر اپنا محاسبہ کرنا ہے، نہ کہ میں کسی اور کا ججمنٹ کروں۔ تو ہم نے کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، وی آر ناٹ جج، ہم نے کسی کے بھی اوپر جج نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اب یہ کیسا شخص ہے
کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، جب وہ کسی فساد میں، جب کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ کوئی ایسی شیخیاں بگار رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں خباثت ہے، کیونکہ اس کے دل میں کوئی خیر اور نرمی نہیں ہے، تو اس کی عزت کا مطلب ہے یہ جو انا، عزت نفس جس کو کہا جاتا ہے، جو اس کا سیلفش سیلف ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو گناہ پر مزید ابھار دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر تم نے مجھے کہا کیسے، اب تو میں نے یہی کرنا ہے، تم مجھے بول کے تو دکھاؤ، مطلب وہ جو ایک کیریکٹر ہوتا ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی نصیحت کر دے تو پھر اس کے اوپر وہ کیا ہوتے ہیں؟ طیش میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نصیحت کرے گا، ہم اب لوگوں کی نصیحت سنیں گے، اور پھر وہ اس چیز کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اسی گناہ کو، اسی برائی کو اور مزید دھڑلے سے کر کے دکھاتے ہیں کہ بھائی اب روک کے دکھاؤ، جو ہم کر دیتے اب ہم اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ایسے مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو منافق ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ گناہ پر ابھر کر آتے ہیں، اور جو گناہ کرتے تھے اس کو مزید کر کے دکھاتے ہیں۔ ایگو، دیٹس دا پوائنٹ، ایگو جو ان کی انا ہے وہ ان کو کیا کرواتی ہے؟ گناہ پر مزید آمادہ کرتی ہے۔ وَحَسْبُهُ جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ تو بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے، کون سی؟ جہنم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو صفات بیان کی ہے یہ ہم نے دوسروں میں تلاش نہیں کرنی، اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ تو قرآن اصل میں ہدایت کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ تم کیا ہو، تم اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر جھانکو، اپنی خودی کو پہچانو، اپنے نفس کو جانچو کہ کہاں تم کس اس میں کھڑے ہوئے، تم کتنے پانی میں ہو، وہ اپنے آپ کو تم چیک کرو، خود کا حساب خود کر لو۔ اس وقت سے پہلے جس دن ہمیں حساب کے لیے زبردستی کھڑا کر دیا جائے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا جائے۔ تو یہاں پر ہمیں قرآن کریم یہی چیز سکھاتا ہے۔ تو یہ ایک کیریکٹر ہو گیا جس کے اندر ساری صفات بیان کی گئی۔ اب اسی کے برعکس فوری طور پر اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی برے شخص کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً سے کسی نیک شخص کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ جب جنت کا تذکرہ ہوگا جہنم کا ہوگا، جہنم کا ہوگا جنت کا ہوگا، برے شخص کا ہو رہا ہوگا اچھے کا بھی کر دیا جائے گا، اچھے کا ہو رہا ہوگا تو برے کا بھی کر دیا جائے گا۔ اگر نیکوکار ہیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیکی والی صفت تو میرے اندر بھی ہے، تو پھر اللہ کا مشکور ہو جائے، اللہ کا شکر گزار ہو اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے استقامت عطا کرے۔ اور اگر دیکھے کہ یہ کریکٹر تو جو برا والا ہے وہ میرے اندر ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے، پھر ہم نے اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہم آتے ہیں the next آیا، آیا نمبر 207، 207۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب جیسے ابھی کہا وَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگوں میں سے جو کیا کرتا ہے؟ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں دل کو بھاتی ہیں۔ اب اس کے برعکس یہ شخص ہے وہ، اور من حرف جر ہے، من یعنی سے، الناسی نون واو سین، اس کا روٹ ورڈ ہے الناس یعنی لوگ، اور لوگوں میں سے من جو، وہ ہے جو، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو، یشری، یشری یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، شین را یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، شرع کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں یہ جو شرع یشری کا مطلب ہوتا ہے بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے، سودا کرنا بھی ہوتا ہے، ایکسچینج کرنا، بارٹر کرنا، سودا کرنا، خریدنا بیچنا، ٹو سیل ٹو بائی، یہ سارے ترجمے یشری میں آتے ہیں، یعنی خریدنا بیچنا سودا کرنا، تینوں ہی ترجمے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو جیسا بھی کانٹیکس ہوگا اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر نہیں سمجھ آتا ہے تو پھر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں سودا کرنا۔ سودا کرنا از دا سیف ورڈ، چاہے وہ خریدیں چاہے بیچیں، اس میں سودا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے سودا کرنا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ، لیکن یہاں پر جو ہے سیلنگ کے سینس میں آیا، بیچنے کے اس میں سینس میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو، یشری وہ جو، یا وہ شرع یا بیچ دیتا ہے، نفسہ نون فا سین، اس کا روٹ ورڈ ہے نفس یعنی جان، ہو اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ہو یعنی اس کی جان، اپنی جان،
اس کی یعنی اس کی خود کی جان، اس کی اپنی جان. لوگوں میں سے وہ ہے جو وہ بیچ دیتا ہے اس کی جان یا اپنی جان ابتغاء. ابتغاء ابھی دیکھیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ تلاش کرو فضل اللہ کا، یہ وہی ورڈ ہے غین یا. تم تلاش نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء تلاش کرنے کو، چاہنے کو، مانگنے کو، طلب کرنے کو، ٹو سیک ہے نا غین یا ٹو سیک، چاہنے کو مطلب تلاش کرنے کو، مرضات اللہ، مرضات اللہ، رو مرضات کہا جاتا ہے رضا کو، ٹھیک ہے. رو دواد واو اس کا روٹ ورڈ ہے، رو دواد واو. رضا مطلب پلیجر، اللہ کو پلیز کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے. اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نفس کو بیچ دیتا ہے. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو وہ بیچ دیتا ہے نفسہ، اس کی جان کو، اپنی جان کو، ابتغاء غین یا غین یا چاہنے کو، ابتغاء چاہنے کو، مرادات رضائیں، خوشی، خوشنودی. واو اس کا روٹ ورڈ ہے مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، ٹو پلیز اللہ، ٹھیک ہے. واللہ واللہ و اور اللہ، اللہ و اللہ اور اللہ، رؤوف بالعباد. رؤوف، رؤوف کہا جاتا ہے شفیق، ٹھیک ہے. شفیق بہت نرم، بہت شفیق، بہت شفقت کرنے والا. واللہ اور اللہ رؤوف شفیق ہے بالعباد، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے عبد یعنی غلام، بندہ، اور عباد یعنی بندے، پلورل ہے. عبد کا پلورل عباد، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اور لوگوں میں سے وہ ہے من جو یشری یا وہ شری سودا کر دیتا ہے یا بیچ دیتا ہے نفس کو، اس کی نفس کا، اس کی جان کا. تو دیکھیں سودا کرنا جو ورڈ ہے وہ بالکل کیا ہوتا ہے، ہر آیت کے کانٹیکس کے مطابق وہ جم جاتا ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ اگر نہ سمجھ آئے کہ بیچنا خریدنا کس بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم ترجمہ کریں گے سودا کرنا، ٹھیک ہے. اور لوگوں میں سے منجو یا شری وہ بیچ دیتا ہے یا سودا کر لیتا ہے، سودا کر دیتا ہے نفسہ اس کی جان کا، وہ بیچ دیتا ہے اپنی جان کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اس کے برعکس ایک مثال بتائی. وہ جو پکے اور پختہ اور ثابت قدمی والے جو ایمان والے مؤمنین ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جب اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. مطلب سب سے افضل، سب سے پرائیورٹی، مطلب جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا خوش ہونا. چاہے وہ ہمارے حق میں کیا ہو، وہ ہمارے حق میں نہ ہو، چاہے ہمیں اس سے کراہت ہو رہی ہو، چاہے ہمیں ایسا لگتا ہے اس میں تکلیف ہے، تب بھی وہ کیا کرے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرے؟ اپنی جان تک بیچ دے. وہ اپنے جان تک کو لگا دے. جان کا اگزامپل کیوں لیا ہے؟ کیونکہ سب سے اہم انسان کی نظر میں جان ہی ہوتی ہے نا، مال سے بھی اہم جو ہوتی ہے اس کی جان ہوتی ہے. وہ جان بچانے کے لیے سارا مال دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ جو اپنی جان تک کو بیچ دے، جو اپنی جان تک لگا دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پھر بڑی شفقت کرتا ہے ایسے بندوں پر. اللہ تو ویسے ہی شفیق ہے سارے بندوں پر، لیکن پھر خصوصی شفیق ایسے لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک جو اگزامپل جیسے اخنس بن شریح کا ہے، تو یہاں پر ایک اگزامپل کہا گیا ہے پس منظر میں شان نزول کے مطابق کہ یہ جو آیت ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہوئی ہے. یعنی کہ شان نزول یہ ہے کہ جو صہیب رومی ہے، جب یہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، صہیب رومی ایز دا نیم سجیسٹ، رومی از فرام روم، رائٹ، ہی واز رومن. تو وہ روم سے آئے ہوئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو وہاں پر آ گئے، پھر بس گئے، اور پھر وہیں پر اپنی تجارت وغیرہ سب کچھ شروع کر دی، وہیں رہنا شروع کر دیا، رائٹ. تو انہوں نے وہاں پر پھر اسلام وغیرہ قبول کرنے کے بعد سارا کچھ یہاں سے تجارتیں کری،
اور بہت کچھ مال وغیرہ کمایا مکہ میں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حکم ہوا ہے ہجرت کا سارا کچھ، تو جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں صہیب رومی، تو ان کو مشرکان مکہ نے راستے میں دیکھا تو ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تم نے جو بھی مال کمایا ہے، یعنی کہ تم تو آئے روم سے خالی ہاتھ تھے، جو بھی مال کمایا مکہ سے کمایا ہے، مکہ کی سرزمین سے تم نے سارا کچھ کمایا ہے، تو یا تو تم یہ مال دو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں ہجرت کرنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا سارا کا سارا مال، بہت سارا جو مال لے کر جا رہے تھے وہ ہجرت کرتے وقت، وہ سارا کافروں کو مشرکوں کو دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر جب ایسے ہی کر کے وہ ہجرت کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا ساز و سامان دے کر پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ فرمایا کہ صہیب نے بہت خوبصورت تجارت کی، یعنی صہیب نے بہت اچھی تجارت کی، یہ دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ جس نے اپنی جان کی اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، بس اللہ کی رضا کے لیے وہ ہجرت کر کے آ گئے، تو اللہ نے بھی ان کی ہجرت کو ان کے مطلب اس طرح سے سیکریفائس کو اللہ کی رضا چاہنے کو پسند فرمایا کہ ان کے لیے آیت تک قرآن کریم میں نازل فرما دی۔ تو یہ تو اس وقت کے دور کے مطابق ہے کہ وہ شان نزول کو اگر لے لیا جائے کہ کیوں ریویل ہوئی، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، لیکن یہ عام ہمارے لیے بھی اٹس ویری کامن، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن ساری رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا، تو اب ہم اگر ہر واقعے کو اسپیسیفکلی کسی ایک شخص کے اوپر چسپاں کر دیں گے تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں گے، رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، جو بھی کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا وہ لگا دیتے ہیں، تو اللہ پھر ایسے بندوں کے معاملے میں بڑا شفیق، بہت شفقت کرنے والا، بہت کمپیشنیٹ، بہت زیادہ کائنڈ، بہت زیادہ شفیق ہے، اور شفیقم رؤوفم بالعباد، وہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر دو آیتیں رہتی ہیں، ان کو بھی مکمل کر لیتے ہیں جلدی سے۔ یا ایوہ الذین، آیت نمبر 208، یا ایوہ الذین، اب دیکھیں یا آیا تھا ورڈ، اب یہاں پر آ رہا ہے یا ایوہا، تو یا ایوہا، یا ایتوہا، تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے، اور یہ حرف ندا ہے، ووکیٹو پارٹ پروناؤنز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا ایوہا، اے، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، جو سب لوگ ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف پلورل کے لیے آ گیا، تم سب ایمان لائے ہو، ادخلو، دال خو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، دخلا، داخل ہو جاؤ، واو الف تم سب داخل ہو جاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ ہے، حکم امر ہے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، واو الف تم سب، فی، میں، حرف جر ہے، فی یعنی میں، پرپوزیشن، سلمی، سین، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سلمی مطلب اسلام میں، ٹھیک ہے، سلمی اسلام میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافا، کافا، فا اس کا روٹ ورڈ ہے، کافا یعنی مکمل طور پر، کمپلیٹلی، اور تم سب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح مکمل طور پر، ولا تتبعوا، اور لا نہیں، اور نہیں، تتبعوا، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف آ گیا، پلورل آ گیا، واو الف یعنی سب، تم سب، تتبعوا تابعین، روٹ ورڈ ہے تبع، تبع یعنی اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، ٹھیک ہے، اور نہیں تم سب پیروی کرو خطوات الشیاطین، شیطان، ٹھیک ہے، شیطان، خطوات، خط، خا توئیں واو اس کا روٹ ورڈ ہے، خط یعنی نشان، نقش قدم، خطوات نقش قدم کی، یعنی فوٹ سٹیپس کی، الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے فوٹ سٹیپ پر نہ چلو، انہو، انا آیا تھا اس سے پہلے، انا یعنی کہ، انا آ گیا بے شک، انا بے شک ہو وہ، لا لیے حرف جر ہے، لا لیے کم تمہارے،
تمہارے لیے، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے، ہو کی ضمیر جو ہے شیطان کی طرف جا رہی ہے، اس کے انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، عین دال واو، اس کا روٹ ورڈ عدو کہا جاتا ہے دشمن کو، انیمی، ٹھیک ہے، فو، اور دشمن مبین، با یا نون روٹ ورڈ ہے بین، بینہ کہا جاتا ہے روشن، کلیئر، صاف، شفاف، جو بالکل واضح ہو، مینیفیسٹ ہو، ٹھیک ہے، عدوٌ دشمن، مبین بہت کھلم کھلا دشمن ہے، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح سے، مکمل طور پر، اور نہیں تم سب چلو فوٹ سٹیپس پر، خطوں پر، راستے پر شیطان کے، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو و مبین کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہیں غلط کاموں کو مزین کر کے، بیوٹیفائی کر کے، خوبصورت بنا کر، انہانس کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم اگر ایمان والے ہو تو تم نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ مجھے یہ عمل تو بڑا آسان لگتا ہے تو یہ میں نے کر لینا ہے، لیکن جو عمل مشکل لگتا ہے، سردیاں ہیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہے، اور تو ہم کیا کریں گے، وضو نہیں کر پائیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں فجر کو اسکپ کر دیتے ہیں، فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں گے، تو یہ نہیں، یہ سب کیا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، جب تم اسلام کو پسند کر چکے ہو تو پوری طرح سے اب داخل ہو جاؤ، نتھنگ اور ایوری تھنگ، یہاں پر ناٹ سم تھنگ والا کوئی حساب نہیں ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے تو یہ کر لیں، اور وہ چیز نہیں آ رہی ہے، وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا وہ چیز ہمارے اس سے افیکٹ کرتی ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پک اینڈ چوز، وہ جو معاملہ تھا کہ جو ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق جو پڑھا تھا کہ تم جو کچھ باتیں چھپاتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو، کچھ باتوں کو کہتے ہو، کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کی خبر رکھتا ہے، اور نہیں جو تم سوری ہم کچھ اور کہہ گئے، جو تم نصیحتیں کرتے نہیں ہو، جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے کیوں ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کے متعلق کہا، لیکن یہ معاملہ ہر جگہ، یعنی کہ اسلام کچھ کہتا ہے، ہم جو ہے اس کے اوپر پوری طرح سے کام نہیں کرتے، ہم کو جو ایزی ہوتا ہے، جس کے اوپر آسانی سے ہم جم سکتے ہیں وہ اس پر جم جاتے ہیں، باقی جو ہمیں مشکل لگتا ہے، اب جیسے دیکھیں ہمارے جو رواج ہوتے ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، موت کی رسمیں ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں، وہ سب کتنی زیادہ فضول، کتنی زیادہ اس کے اندر ایک قسم کا بوجھ، اور مطلب اتنا زیادہ اس کو مشقت والا بنا دیا گیا، حالانکہ اسلام یہ سب چیزوں مشقت تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں، الدین یسرا، دین اسلام تو بہت آسان ہے، لیکن لوگوں نے ہی اپنے رسم و رواج کی وجہ سے کیا کر دیا، اس کو بہت مشکل سے مشکل ترین کر دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ سوسائٹی کیا کہے گی، ہم نے تو یہاں پر رہنا ہے تو ان کے مطابق چلنا ہوگا، بھلے ہی شریعت سے ٹکرا رہا ہو وہ حکم، لیکن ہم نے تو کرنا وہی ہے، کیونکہ زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا، یہ سارے ایکسکیوزز جو ہوتے ہیں یہ شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایسا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہوگا تو یہ کیا ہوگا، پھر ایسا ہوگا تو کیا کانسیکوینسز ہو جائیں گے، تو یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہمیں مزین کر کے دکھاتا ہے، یا ہمیں ڈیکوریٹ کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جو کر رہے ہو تم بالکل ٹھیک ہے، اب اتنا تو کرنا ہی چاہیے نا، اب آپ 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہو نا، بس کافی ہے اتنا اسلام، بس اب ہر چیز میں اسلام ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اب دین میں بھی دین کافی ہے نا، نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اتنا مسجدوں تک اسلام کافی ہے، پھر اس کے بعد اپنی شادی بیاہ میں بھی کیا اسلام ڈال دیا جائے، کیا ہم اپنے موت میت میں بھی کیا اسلام کو ڈال دیں، تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اسلام پوری طرح سے اس میں داخل ہونا نہیں ہے، اب جب اسلام میں داخل ہو تو پوری طرح سے داخل ہو، پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے، جو اچھا لگا وہ اٹھا لیا، جو اچھا نہیں لگا تو پھر اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے یہ نہیں کہا اے یا یوحناس، اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب اپنی پختگی کا بھی ثبوت دو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو کیسے کیسے
سے چیلنج اللہ کے سامنے کر کے آیا. وہ انشاءاللہ آگے سارے چیلنجز اس کے پڑھیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کر کے آیا ہے اور تم اس کو اپنا دشمن ہی نہیں سمجھتے, تم بھی اس کو دشمن مانو. جب تم اس کو دشمن ماننے لگو گے تو تمہیں خبر ہو جائے گی کہ کہاں کہاں تم کیا تھے, غلط تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح, تھوڑا تھوڑا والا معاملہ نہیں چلے گا. لاسٹ آیا فَإِن زَلَلْتُمْ, پھر ان اگر, ٹھیک ہے, فَإِن پھر اگر, زَلَلْتُمْ, زلل ز لام لام, زلل اس سے پہلے آیا تھا ضاد لام لام, ضلل, ضلع, ضلع کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. ٹھیک ہے, گمراہ ہونا. اور زلل جو ہے زا لام لام, اس کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. ٹھیک ہے, پھسل جانا. تو پڑھنے میں ایک ہی جیسے لگتے ہیں, اور اردو میں تو سارے ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں نا, زال پڑھ لیں یا زے پڑھ لیں یا دواد پڑھ لیں, یہ سب ایک ہی جیسے پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں پر سارے مخارج الگ ہے, ضلع اور یہ ذلہ, یہ دونوں مختلف ہیں. یہاں پر ذلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. اسی طرح سے زوئے سے آتا ہے اگر یہ, تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے دوسرا. زوئے لام لام اگر روٹ ورڈ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے چھاؤں, شیڈو, اندھیرا, یہ سب ذل کا ترجمہ ہوتا ہے. ز لام لام آ گیا, یہ والا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہوگا پھسل جانا. ضاد لام لام آ گیا, اس کا مطلب ہوگا گمراہ ہو جانا. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, خالی ایک جو روٹ لیٹر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں لاسٹ آیت کی طرف. فَإِن پھر اگر, زللتم, زللتم تم پھسل جاؤ. ٹھیک ہے, تم سلپ ہو جاؤ, تم پھسل جاؤ. من بعدی, من سے, بعدی بعد, ما جو, اس کے بعد جو, جاءتکم, جاءت آئی, کم تمہارے پاس, آئی تمہارے پاس, البینات, بینات یعنی واضح نشانیاں, کھلی نشانیاں. با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے, بینات واضح نشانی. یہ جو مبین ورڈ ہے یہ اسی سے بنا ہے, بینات. جیسے وہ کھلا دشمن ہے, ویسے کھلی کھلی نشانیاں ہیں, آ چکی ہیں تمہارے پاس. پھر اگر تم پھسل جاؤ, اس کے بعد جو آ گئی تمہارے پاس, کم یعنی تم سب کے پاس, البینات واضح نشانیاں, فعلمو, پھر عین لام میم علم, واولف تم سب, اور تم سب علم رکھ لو یعنی جان لو. فعلمو اور تم سب جان لو, انا کہ اللہ, اللہ کہ اللہ, عزیز, عزیز زبردست, حکیم حکمت والا ہے, زبردست حکمت والا ہے, غالب حکمت والا ہے. پھر اگر تم پھسل جاؤ, اس کے بعد کے جو آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں, تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہم نے تو تمہیں ساری باتیں کھول کھول کر ڈیٹیل میں بیان کر دی, سارا کچھ تمہیں بتا دیا. اتنے ساری ہدایتوں کے بعد, شرعیہ, قونیہ, تمام قسم کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد, تمام وضاحتیں جاننے کے بعد بھی اگر تم پھسل جاتے ہو, یعنی کس طرف پھسل جاتے ہو, گناہ کی طرف, شیطان کے راستے کی طرف پھسل جاتے ہو, تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے, کہ وہ چاہے تو تمہیں پنشمنٹ دے, وہ چاہے تو پھر تمہیں معاف کرے. اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے, اور وہ اگر کسی کو سزا بھی دیتا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن زَلَلْتُمْ, پھر اگر تم پھسل جاؤ, اس کے بعد جو آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں, تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہاں پر ہماری آیت مکمل. وہ ایک اور آیت رہتی ہے, ہاں جی, ہم نے چاروں نہیں بتایا, زا لام لام, زا لام لام, زوئے لام لام, اور ضاد لام لام, چاروں کا الگ الگ میننگ ہے. ذلہ مطلب ذلیل و خوار ہونا, ذلہ, ٹھیک ہے, ہیوملیٹ. اور ضلہ گمراہ ہونا, ٹو گیٹ اسٹرے, ضلہ. اور ذلہ مطلب ٹو سلپ, پھسل جانا. اور ذل کا مطلب ہوتا ہے شیڈو یا سایہ. ٹھیک ہے, تو سب کا میننگ الگ الگ ہے بس یہ. اور ہم جب اردو میں پڑھتے ہیں تو سارا کیا ہوتا ہے, ذلہ 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 ذلہ.
اردو میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن ساروں کا پروننسیشن، ساروں کا جو مخارج ہیں مختلف ہیں، تو سب جب پڑھیں تو ہم نے بہت کیئرفلی یہ سارے ورڈ پڑھنے ہیں، کیونکہ ایک ایک لفظوں کے پروننسیشن سے کیا ہوتا ہے، میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی جیسے ہم نے دیکھا اسم، اسم یعنی نام، اور اسم، اسم سا سے ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے، گناہ. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں لاسٹ آیت کی طرف. حل ینظرون، حل، حل کا میننگ ہوتا ہے کیا، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں جب بھی اللہ آئے گا آیت میں آگے کی طرف، تو حل کا میننگ کیا نہیں کریں گے ہم، حل کا میننگ کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، حل کا میننگ نہیں میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ اللہ آگے آئے گا تو حل کا میننگ نہیں میں چلا جائے گا. نہیں، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، وہ سب، نظرا، نون زورا، انتظار کر رہے، نظرا انتظار کر رہے، دے آر ویٹنگ. حل نہیں، یا وہ، نہ نو واو نون سب، نظرا انتظار کر رہے، اللہ سوائے، ایکسپٹ ان کے، یاتیہم، یاتی آ جائے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ تا یا آ جائے، ہم ان کے پاس. ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہم یعنی ان سب کے، کم یعنی تم سب، ہم یعنی وہ سب. نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے کہ آ جائے، ہم ان کے پاس، اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، فی، فی میں، ظلل. اب دیکھیں آ گیا وہی ورڈ، الحمدللہ، زوئیں، لام، لام، ذل، ذل کا مطلب ہوتا ہے، ذل، ذل مطلب سایہ. ٹھیک ہے، شیڈو، ذل. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظل یعنی کہ سائے میں، شیڈو میں، من الغمامی، من سے حرف جر ہے، من سے، غمام، غین میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے، غمم یعنی بادل، بادلوں سے، بادلوں کے سائے میں، سے یعنی کہ، ٹھیک ہے، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، و اور، الملائکہ، میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ملک، ملک یعنی فرشتہ، ملائکہ فرشتے پلورل، ملائکہ فرشتے، اور فرشتے، و اور، والملائکہ فرشتے، وقضیہ، قاف دعا دیا اس کا روٹ ورڈ ہے واو یعنی اور، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے. اب دیکھیں یہ بھی پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ ماضی مجہول کا ہوتا ہے، پاسٹ پیسو کا ہوتا ہے. اوکے، اور یہ جو کمبینیشن ہے یہ امپرفیکٹ کے مجہول کا ہوتا ہے، یعنی پیسو ہے لیکن امپرفیکٹ کا پیسو ہے. تو یہاں پر پیش اور زبر یعنی ضمہ اور فتحہ، اور یہاں پر ضمہ اور کسرہ، پیش اور زیر، اس طریقے سے پاس میں یعنی ماضی میں، اور یہ حال میں یعنی کہ پریزنٹ میں. ہاں جی، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے، جیسے ابھی تو شرون آیا تھا تو مضارع تھا، وہ ہے نا پریزنٹ تھا. اب یہاں پر آ رہا ہے قضیہ، یہ پاسٹ ہے، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے، الامر، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، امر یعنی حکم، فیصلہ کر دیا جائے حکم کا، و اور، اللہ، الا طرف، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، الا طرف، اللہ اللہ کی، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، ترجع را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رجا، رجا یعنی لوٹنا. ٹھیک ہے، را جیم آر،
आइन, रजा करना, लौटना, और ये भी पैसिव है, ये भी पास्ट पैसिव है। देखें इसके भी ऊपर क्या है, सॉरी पास्ट पैसिव नहीं, इम्परफेक्ट पैसिव है, क्योंकि ये यतान से शुरू हो रहा है। ठीक है, यतान। अब ये जो यतान का ता है, ये कौन सा ता है, वो वाला ता है। ये ता का तर्जुमा तुम नहीं होगा, ये ता का तर्जुमा होगा वो रजा, लौटाए जाएंगे। और कॉम्बिनेशन कैसा है इसमें, पेश और जबर वाला, इसीलिए क्या है, पैसिव है, इम्परफेक्ट पैसिव, यानी हाल का, प्रेजेंट का पैसिव, मजहूल। तुरजाउल, लौटाए जाएंगे, अल उमूर, उमूर, हमजा मीम रॉ का रूट वर्ड है इसका, हमजा मीम रॉ, अमर, अमर यानी काम। ये देखें यहाँ अभी आया था अमर, हाँ ये सिंगुलर है, इसी का प्लूरल है उमूर, ये वाहिद है, ये जमा है। तमाम काम उसी की तरफ लौटाए, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम काम। अब हम इसका पूरा तर्जुमा करते हैं। हल यंजुरूना, नहीं, नहीं वो सब इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं, सिवाय के आ जाए उनके पास अल्लाह, फी जिलालिल, फी में, जिलाल मतलब साए, मिनल गमामी, बादलों के। नहीं वो सब मुंतजिर हैं, नहीं वो सब इंतजार कर रहे, सिवाय ये कि आ जाए उनके पास अल्लाह, सायों में, बादलों के, और फरिश्ते भी, और फैसला कर दिया जाए काम का, और अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, वो लौटाए जाते हैं तमाम काम। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि ये सब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये सब इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जबकि अल्लाह और फरिश्ते सारे के सारे साए में आ जाएं, बादलों के साए में। अब ये कौन सा मंजर है, ये कयामत का मंजर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला और जब फरिश्ते आएंगे तो ये कयामत में अल्लाह और फरिश्तों का जो नुज़ूल होगा, ये उस दिन का मंजर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये तो उस वक्त के मुंतजिर हैं कि कहीं इनके ऊपर कयामत आ जाए। तो क्या हर इंसान की अपनी जो उसकी जाती कयामत, उसकी मौत उसके करीब नहीं आ लगी है? यानी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब लोग कहते हैं ना कि हम दीन का काम करेंगे, हम कर लेंगे, पहले जो दुनिया से निमट लें, ये सारे काम कर लें, वो कर ले, वो कर ले, वो कर लें, फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन वो जो वक्त है ना, वो कभी नहीं आता। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस वही कह रहे हैं कि तुम क्या किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो वक्त आ लगा है कि जब इंसान की अपनी पर्सनल कयामत तो उसकी मौत से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं वो सब इंतजार कर रहे सिवाय उस दिन का कि जिस दिन वो कयामत वाला जो मंजर है, जिसमें अल्लाह और फरिश्तों का नुज़ूल हो जाएगा और सारे बादल वो जो है आसमान सारे फाड़ दिए जाएंगे, सारा कुछ जो होगा। तो और उस दिन जब के अल्लाह और फरिश्ते आ जाएंगे, तो उस दिन तो मोहलत ही कब दी जाएगी? जब अल्लाह आ जाएगा और फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे, तो उस दिन तो काम का फैसला फरमाया जाएगा, यानी तो वो तो फैसले का दिन है, वो तो कोई अमल का दिन नहीं है, वहां तो सारे जो बोया है उसको काटने का दिन है। तो अल्लाह फरमाता है कि उस दिन तो सारे फैसले कर दिए जाएंगे, और सारे फैसले सारे काम तो लौटते ही अल्लाह की तरफ है, यानी सारे काम जो भी दुनिया पे होते हैं, जो भी सारे मामलात होते हैं, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत और अल्लाह की मंशा से होते हैं। ठीक है? कि अल्लाह तुम चाहोगे तो कयामत नहीं आ जाएगी, जब अल्लाह चाहेगा जब सारा कुछ होगा। ठीक है? तो यहाँ पर उनके जो सवालात थे उनका जवाब दिया गया है, क्योंकि ये हमेशा यही कहते रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप वादा करते हैं कयामत का तो कब वो पूरी होगी, कब आ जाएगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम जल्दी से इस रुकू को मुकम्मल पूरा रिपीट कर लेते हैं। और यहाँ से नहीं, यहाँ से हमने जो आज की है, हाँ जी, आयत नंबर 203 और तुम सब याद करो अल्लाह को मादूदात, गिनती के दिनों में, फिर जो उजलत करे, जल्दी करे 2 दिन में तो नहीं कोई गुनाह उस पर, और जो ताखीर करे, देरी करे तो नहीं कोई गुनाह उस पर। लेकिन उसके लिए जो मुत्तकी हो, तकवा वाले हो, परहेजगार हो। और तुम सब डरो अल्लाह से, और तुम सब जान लो कि तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, हशर किए जाओ, सॉरी जमा किए जाओगे, हशर किए जाओगे। आयत नंबर 204 और लोगों में से वो है जो ताज्जुब में डालती हैं, भाती हैं आपको उसकी बातें दुनिया की जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी के बारे में,
اور وہ گواہ بناتا ہے، قسم اٹھاتا ہے اللہ کی اس پر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 205۔ اور جب وہ پلٹتا ہے اور جب اسے عہدہ دیا جاتا ہے، اقتدار دیا جاتا ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کی، اس میں، اور وہ ہلاک کر دیتا ہے کھیتی کو اور نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ آیت نمبر 206۔ اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے یا اس سے ڈرو اللہ سے، تو پکڑ لیتا ہے اسے اس کی عزت نفس، اخذ کر لیتی ہے، یعنی کہ بڑھا دیتی ہے اس کو اس کی عزت نفس، اس کی انا، اس کی ایگو گناہ پر، پھر کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور البتہ اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے، بری رہنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 207۔ اور لوگوں میں سے جو وہ بیچ دیتا ہے اس کی جان کو، اپنی جان کو چاہنے کے لیے، پانے کے لیے اللہ کی خوشنودی یا رضا، اور اللہ بڑا شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے بندوں پر، بڑا شفیق ہے بندوں پر۔ آیت نمبر 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہیں تم سب پیروی کرو نقش قدم کی شیطان کے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ آیت 209۔ پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جو آ چکی تمہارے پاس واضح نشانیاں، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210۔ نہیں وہ سب منتظر ہیں، اللہ کی وجہ سے یہ نہیں میں ہو جائے گا، نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ سائے میں بادلوں کے، نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں، اور ملائکہ بھی، فرشتے بھی، اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا، اور اللہ کی طرف تو تمام اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں تمام کاموں کے فیصلے تو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری و آیات الحکیم۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 25 مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔